تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے قرآن عجیب انداز اختیار کیا. والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے میرے نبی کے لیے گھر چھوڑے، ہجرت کی، علاقہ چھوڑا، بستی چھوڑی، مکہ چھوڑا، جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں کو چھوڑا، جس حویلی میں رہتے تھے حویلی کو چھوڑا، جس مکان میں رہتے تھے مکان کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا. ارے ان کو اللہ چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی اللہ ان کو فراموش کر سکتا ہے؟ والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے نبی کی ہجرت کی، نبی کے ساتھ ہجرت کی، گھر بار چھوڑے، اور صرف گھر بار نہیں چھوڑے. قرآن پڑھو، مکہ اور مدینہ 1,40,000 صحابہ میں سے صرف اور صرف 10,000 صحابہ کی قبریں موجود. باقی صحابہ کدھر گئے؟ کوئی کچھ دنیا کے خطے میں جا سویا، گھر مدینے میں ہے، کوئی قسطنطنیہ میں ہے، گھر مکے میں ہے، کوئی قبرص میں ہے، گھر مدینے میں ہے، کوئی مصر میں ہے، گھر مدینے میں ہے. کس کی قبر دمشق میں ہے، گھر مدینے میں ہے. کسی کی قبر، کسی کا روز جو ہے وہ افریقہ میں ہے، گھر مدینے میں ہے. کہ کوئی ٹھٹھا میں ہے، سندھ کا شہر ٹھٹھا، گھر مدینے میں ہے. قبر مکران میں ہے، گھر مدینے میں ہے. بچے مدینے میں ہے، بیوی مدینے میں ہے. قبر انطاکیہ میں ہے، انطاکیہ کی بستیوں میں ہے. جہاں کوئی جہاز نہ پہنچا، جہاں کوئی سیاح نہ پہنچا، جہاں کوئی وفد نہ پہنچا، محمد کا صحابی قرآن لے کر وہاں پہنچا. ارے صحابہ کی خدمات پوچھتے ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ صحابہ کرام نے قرآن کی تدوین کی، صحابہ کرام نے حدیث کی تدوین کی، صحابہ کرام نے نبی کی سنت کو محفوظ کیا، صحابہ کرام قرآن کے گواہ بن گئے. صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت کو اس طرح اپنایا کہ سنت کے سانچے میں اس طرح ڈھل گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، راستے میں درخت تھا، آپ نے تھوڑا سا کندھا جھکایا اور آپ قریب سے گزر گئے. وہ درخت نہ رہا، لیکن وہ صحابی جو آپ کے ساتھ تھا وہ جب کبھی بھی وہاں سے گزرتا تھا اپنا کندھا جھکا کے گزرتا تھا. کسی نے کہا کہ یہ اپنا کندھا کیوں جھکا کے گزرتے ہو؟ اب تو وہ درخت نہیں ہے. کہنے لگا اگر درخت ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اس مقام سے میرے نبی نے کندھا جھکایا تھا، میں بھی آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے کندھا جھکا کے. وہ صحابہ کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہ صرف یہ کہ خدمات سر انجام دی، بلکہ میں آپ کو یوں بیان کروں تو آسانی ہوگی. نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. ان کو سنبھالنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. نبی کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. اسلام کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. نبی کو دشمنوں سے محفوظ کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. مشرکین سے لڑنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. مشرکین کی مارے کھانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. مشرکین سے تکلیف اٹھانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. وحی کے گواہ کون تھے؟ صحابہ کرام. قرآن کے گواہ کون تھے؟ صحابہ کرام. نبی کی نبوت کے گواہ کون تھے؟ صحابہ کرام. نبی کے معجزات کے گواہ کون تھے؟ صحابہ کرام. نبی کے غزوات کے گواہ کون تھے؟ صحابہ کرام. ہجرت کے گواہ کون تھے؟ صحابہ کرام. مدینے کے گواہ کون تھے؟ صحابہ کرام. مکے میں گواہ کون تھے؟ صحابہ کرام. بدر میں گواہ کون تھے؟ صحابہ کرام. نبی کے مشن میں ساتھ نبھانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. غزوات میں سریات میں ساتھ دینے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. نبی کے معجزات کے گواہ کون تھے؟ صحابہ کرام. کاتبین کون تھے؟ صحابہ کرام. جمع تدوین کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. حدیث کو محفوظ رکھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. حج کی سنتوں کو محفوظ کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. نبی کے ساتھ تعلق نبھانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. رشتہ داریاں قائم کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. سفر کے حضر کے گواہ
गवाह कौन थे? सहाबा इकराम। तकलीफ की आसानी के गवाह कौन थे? सहाबा इकराम। खिलाफत के हकदार कौन थे? सहाबा इकराम। नबी के साथ मिलकर नमाजें पढ़ने वाले कौन थे? सहाबा इकराम। नबी के शागिर्द कौन थे? सहाबा इकराम। नबी से डायरेक्ट तालीम लेने वाले कौन थे? सहाबा इकराम। मुफक्किर दीन कौन थे? सहाबा इकराम। हदीस के रावी कौन थे? सहाबा इकराम। वफा करने वाले कौन थे? सहाबा इकराम। कुरान जिनकी शान में नाज़िल हुआ वो कौन थे? सहाबा इकराम। रिजवानुल्लाह का लक़ब जिनको मिला, रज़ी अल्लाह का लक़ब जिनको मिला, वो कौन थे? सहाबा इकराम। जिनको रब ने उलाइका हुमुर राशिदून कहा, वो कौन थे? सहाबा इकराम। जिनको रब ने उलाइका हुमुल मुस्लिमून कहा, वो कौन थे? सहाबा इकराम। जिनको कुरान ने हुमुल फाइजून कहा, वो कौन थे? सहाबा इकराम। जिनको रब ने नबी के साथ बात करने के आदाब खुद सिखाए, वो कौन थे? सहाबा इकराम। और जिनके मुतल्लिक रब ने ये फरमा दिया कि हमने तुम्हारे सहाबा के दिलों के अंदर ईमान को गहने डालकर बिठा दिया है, ईमान इनको महबूब बना दिया है और कुफर से इनको नफरत दे दी है, वो कौन थे? सहाबा इकराम। तो सहाबा इकराम तो वो थे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर दीन की मसाइल, अल्लाह के दीन की मेहनत में इस तरह हो गए कि बच्चे भी यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई। मैं आपको जाते जाते साद बिन अबी वक़ास का किस्सा न सुनाऊं कि साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला नबी की मजलिस में बैठे हुए रोने लगे, आंसू बहाने लगे। हजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, साद क्यों रोते हो? कहने लगे, या रसूलल्लाह, जब मैं हिजरत कर रहा था अबू जहल आगे आ गया, उसने मेरा बच्चा भी ले लिया और मेरी बीवी को भी उसने रोक लिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रात होती है मुझे मेरा बच्चा बहुत याद आता है, मेरी बीवी बहुत याद आती है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साद बिन अबी वक़ास को तसल्ली दी और फरमाया, साद ये तेरी बहुत बड़ी कुर्बानी है, अल्लाह तुझे इसका अजर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे सहाबा इकराम। और सहाबा इकराम की खिदमत अगर मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना लिया जाए और सारे समुद्रों को स्याही बना लिया जाए, सहाबा की खिदमत मुकम्मल नहीं।